اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے صحابی نے مہر نبوت کو بوسہ کیوں لیا۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا اور پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، جو حضور رسول راحت المالک الجنت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام ہے۔ جنت اسی کے نام ہے۔ محبت رسول، اطاعت رسول، اتباع رسول جنت کا ضامن ہے۔ ایک صحابی رسول نے کس طریقے سے اپنی محبت کا اظہار کر کے اور مہر نبوت کا بوسہ لے کر غلامی رسول کا اظہار کس انداز میں کیا، مندرجہ ذیل واقعے سے ملاحظہ فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت جب قریب آیا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید بخار تھا۔ آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ مدینے میں اعلان کر دو کہ جس کسی کا مجھ پر حق ہو وہ مسجد نبی میں آ کر اپنا حق لے لے۔ مدینے کے لوگوں نے یہ اعلان سنا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے اور مدینے میں کوہرام مچ گیا۔ سارے لوگ مسجد نبی میں جمع ہو گئے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، دل بے چین و بے قرار تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر تیز بخار تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہوا جا رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے ساتھیوں، تمہارا اگر کوئی حق مجھ پر باقی ہو تو وہ مجھ سے آج ہی لے لو۔ میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے رب سے قیامت میں اس حال میں ملوں کہ کسی شخص کا حق مجھ پر باقی ہو۔ یہ سن کر صحابہ اکرام رضوان اللہ کا دل تڑپ اٹھا۔ مسجد نبوی میں آنسوؤں کا ایک سیلاب بہہ پڑا۔ صحابہ رو رہے تھے لیکن زبان خاموش تھی کہ آپ ہمارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا ساتھ چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ آپ نے اصحاب کی یہ حالت دیکھ کر فرمایا کہ اے لوگوں، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ میں جس مقصد کے تحت اس دنیا میں آیا تھا وہ پورا ہو گیا۔ ہم لوگ کل قیامت میں ملیں گے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، روایتوں میں ان کا نام عکاشہ آتا ہے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر باقی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ احد کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوڑا میری پیٹھ پہ لگ گیا تھا، میں اس کا بدلہ چاہتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور کہا، کیا تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ لوگے؟ کیا تم دیکھتے نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں؟ بدلہ لینا ہی چاہتے ہو تو مجھے کوڑا مار لو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ نہ لو۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، اسے بدلہ لینے دو، اس کا حق ہے۔ اگر میں نے اس کا حق ادا نہ کیا تو اللہ کی بارگاہ میں کیا منہ دکھاؤں گا، اس لیے مجھے اس کا حق ادا کرنے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوڑا منگایا اور حضرت عکاشہ کو دیا اور کہا کہ تم مجھے کوڑا مار کر اپنا بدلہ لے لو۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ یہ منظر دیکھ کر بے تحاشا رو رہے تھے۔ حضرت عکاشہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری ننگی پیٹھ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوڑا لگا تھا۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک اتار دیا اور کہا، لو تم میری پیٹھ پر کوڑا مار لو۔ حضرت عکاشہ نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک کو دیکھا تو کوڑا چھوڑ کر جلدی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک کو چوم لیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، ابی و امی، میری کہاں مجال ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوڑا ماروں؟ میں تو یہ چاہتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک کو لگی مہر نبوت کو چوم لوں، حقدار بن جاؤں۔ یہ سن کر آپ مسکرائے اور کہا کہ جنت واجب کر لی تم نے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمارے دلوں کو نبی کی محبت کا مدینہ بنا دے اور ہمیں ایسی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا سب محبت رسول کے مطابق، اور ہمارا جسم کی نس نس میں محبت رسول پیدا فرما دے، اور جب بھی ہم دنیا سے جائیں تو محبت رسول کے ساتھ اور زبان پر ہماری لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ترانہ ہو، اور قبر میں زیارت رسول میسر ہو، اور بروز قیامت شفاعت رسول عطا فرمائے یا رب العالمین۔ اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔